اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں امام جواد ہمارے اور آپ کے نویں امام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے آج آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ امام جواد کے حوالے سے کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک بچہ امام بن سکتا ہے؟ اور یہی سوال 10ویں امام کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ چونکہ آپ بھی امام بنے ہیں تو آپ کا سن، آپ کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی، اور اسی طرح سے یہی سوال امام زمانہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ جب امام زمانہ منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں تو آپ کا سن 5 سال کا ہے، تو لہذا کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک بچہ امامت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ تو میں اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے مقدمتاً کچھ باتیں پیش کروں گا کہ سب سے پہلے تو آئیں یہ دیکھیں کہ امامت کسے کہتے ہیں، یا امامت کی حیثیت کیا ہے، امام اور امامت کی حیثیت کیا ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور ان کی آیتوں میں مسئلہ امامت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سورہ مائدہ میں کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ امامت ایک ایسا منصب الہی ہے، امامت ایک ایسی چیز ہے جو تمام قانون اسلامی کی روح ہے۔ یعنی امامت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا دیکھیے، جب غدیر میں ولایت کے اعلان کے لیے کہا گیا ہے تو لہجہ بدلا ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یعنی روح عبادات، روح قوانین اسلام امامت ہے۔ دوسری چیز جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ عہدہ، امامت کا عہدہ، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا آپ قرآن کی متعدد آیتوں میں، احادیث میں متعدد جگہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ صریحی طور پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امام بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں کہ جب جناب ابراہیم کا امتحان ہوتا ہے اور امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہوتے ہیں تو خداوند عالم عہدہ امامت کو عطا کر رہا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں نے، یا دوسری جگہوں پر سورہ انبیاء میں دیکھ لیں وہاں پر بھی اسی طرح سے ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یعنی آپ جہاں جہاں امامت کے حوالے سے دیکھیں گے
آپ کو یہ تاکید اور صریح طور پر یہ جملہ ملے گا کہ یہ امامت کا منصب ایسا منصب ہے جو میں عطا کرتا ہوں میری طرف سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ یہ امامت کا عہدہ دیتا کسے ہے؟ ہر کس و ناکس کو نہیں. یہ امامت کا عہدہ اسے دیتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو. لہذا دیکھ لیجئے نبی جیسا دعا کر رہا ہے، خدایا تو نے جب مجھے امام بنا دیا ہے تو جناب ابراہیم کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو آواز آتی ہے کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میرا عہدہ نااہلوں تک نہیں جا سکتا. یعنی ابراہیم کی دعا ہے، خدایا تو نے مجھے منتخب کیا امام کے لیے، لہذا میری دعا تجھ سے، میری خواہش ہے کہ اس عہدے کو میری ذریت میں بھی رکھ. تو خدا نے کہا نہیں، ہر کس و ناکس کو یہ عہدہ نہیں ملنے والا، اسے ملے گا جو اس کا لائق، جس کی اہلیت رکھتا ہو، جو اس کے لائق ہو. لہذا یہیں پر میں ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کسی کو امام بناتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں یہ اہلیت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے، اس لائق کا ہے یا نہیں ہے. لہذا اسی چیز کو ہمارے علماء نے جو ہے ایک دوسرے انداز سے پیش کیا ہے کہ شرائط امامت ہیں کیا، اگر کوئی امام بنتا ہے تو اس میں کون سی چیزیں پائی جانی چاہیے. لہذا تقریباً ہمارے بزرگ علماء نے سبھی نے اس بات کو لکھا ہے، سب سے پہلی چیز عصمت اور دوسری چیز افضلیت. تقریباً جن لوگوں نے بھی شرائط امامت کو بیان کیا انہوں نے ان دو چیزوں کو ضرور لکھا ہے کہ عصمت اور افضلیت. بس یہیں پر جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک بچہ کیا امام بن سکتا ہے، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے امامت کے شرائط میں سن کی قید نہیں ہے، امامت کی شرائط میں عصمت کی قید ہے، علم کی قید ہے، افضلیت کی قید ہے، سن کی قید نہیں ہے. لہذا اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے میں چلوں گا کہ خدا کے عہدوں میں سے ایک عہدہ نبوت کا بھی عہدہ ہے. لہذا خدا نے جسے بھی نبی بنایا ہے اس میں اہلیت دیکھی ہے، عصمت دیکھی ہے، سن نہیں دیکھا ہے. لہذا ہمارے سامنے دو واضح مثال پائی جاتی ہیں، اور بھی متعدد مثالیں ہیں. دو واضح مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جناب یحییٰ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے سورہ مریم میں، جناب یحییٰ کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ خدا کہہ رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، اے یحییٰ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے. جبکہ جناب یحییٰ بھی بچے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے منصب نبوت عطا کیا جا رہا ہے. یعنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر سن کی قید ہوتی اور ایک بچہ نبی نہیں بن سکتا ہے تو خدا یہ کام نہیں کرتا. یا آپ دیکھ لیں، اس سے بڑھ کر دیکھیں، جناب عیسیٰ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے کہ جناب عیسیٰ ہیں، جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو شہر کی طرف لے کر آتی ہیں اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جناب مریم آئے تو ان سے سوال کریں مریم یہ تم نے کیا کیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب جناب مریم چلی ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 24 آگے آپ دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ جناب مریم جب بچے کو لے کر چلی ہیں تو خدا نے پہلے ہی سے کہہ دیا دیکھو مریم تمہیں بات نہیں کرنا ہے، تم جاؤ شہر کی طرف لیکن بات نہیں کرنا ہے. جب لوگ پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو اشارہ کر دینا بچے کی طرف، بقیہ کام میرا ہے، میں سنبھال لوں گا. اور لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ جب جناب مریم سے پوچھا گیا مریم تم نے یہ بچے کو تم کہاں سے لے کر آئی ہو،
تو جناب مریم کوئی جواب نہیں دیتی ہیں، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہاں پر بچہ گویا ہوتا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جناب عیسیٰ ابھی کوئی زیادہ سن نہیں ہے، ابھی جناب مریم کی گود میں ہیں، ابھی چند روز گزرے ہوئے ہیں کہ جناب عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایک چھوٹا بچہ تو بول نہیں سکتا ہے، یہاں تو بول رہا ہے۔ ایک چھوٹے بچوں کو کتاب نہیں دی سکتی کہ پڑھ نہیں سکتا ہے، یہاں کتاب عطا کی جا رہی ہے۔ ایک بچے کو نبی نہیں بنایا جا سکتا، نبی بنایا جا رہا ہے۔ پس اس سے پتا چلتا ہے کہ عہدہ الہی میں یعنی منصب الہی میں سن کی قید نہیں ہے، ہاں اہلیت کی قید ہے، عصمت کی قید ہے، لیکن سن کی قید نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بچہ امام نہیں بن سکتا ہے، یہ ان کا اعتراض قرآن کے لحاظ سے غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچپنے میں جناب یحییٰ کو نبی بنایا، جناب عیسیٰ کو نبی بنایا ہے۔ اور اسی چیز کو اگر آپ سیرہ پیغمبر کے اعتبار سے دیکھنا چاہے تو رسول کے سیرت کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس اعلان میں یہی تو کہتے ہیں دعوت ذوالعشرہ میں کہ دعوت ہوتی ہے، سب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پہلے دن کامیاب نہیں ہوتی ہے دعوت، اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ جناب ابو طالب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کو جو کہنا ہے کہیے، اور وہاں پر رسول اسلام اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس کار رسالت میں جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا۔ آپ انصاف سے بتائیے، اور سبھی نے لکھا ہے کہ یہاں پر مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ میں ساتھ دوں گا، اور رسول نے ان کو اپنا وزیر بنایا ہے۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی کا سن کتنا ہے، ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے، سب نے لکھا ہے 10 سال کے تھے۔ یعنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں اہلیت پائی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ ہے یا جوان ہے، اسے کار رسالت کے لیے ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ رسول نے بنایا۔ یا آپ دیکھ لیجئے نصارے نجران سے مباہلہ ہو رہا ہے، اور اس مباہلے میں رسول اسلام کسے لے کر جا رہے ہیں؟ حسن اور حسین کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا رسول اسلام بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں لے لیجئے، لیکن رسول انہیں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ 2 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے انہیں لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہو، بزرگ ہو، بالغ ہو، نہیں، اگر ایک بچے میں بھی صلاحیت پائی جاتی ہے تو اسے عہدہ عطا کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ دیکھ لیجئے جناب یوسف کا جب مسئلہ پیش آتا ہے تو جناب یوسف کے اوپر الزام رکھتا ہے، جناب زلیخا الزام رکھتی ہیں، تو اس وقت ایک بچہ گواہی دیتا ہے۔ آپ یہ بتائیے ایک بچہ بول سکتا ہے؟ ایک بچہ جو گود میں وہ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ گواہ بن سکتا ہے؟ نہیں، لیکن خدا نے گواہ بنایا یہاں پر۔ یا ہر چیز سے ہٹ کر ہم آئے جامعہ میں، دیکھیں ہمارا جامعہ، ہمارا معاشرہ کتنا ساتھ دیتا ہے۔ آیا معاشرے میں جو یہ بچے پائے جاتے سارے بچے ایک جیسے ہیں؟ یہی پر بات کو روکتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر یہ سوال جو لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ایک بچہ امام نہیں بن سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ ہے، رشد عقلی نہیں پائی جاتی۔ جب یہ بچہ رشید نہیں ہے، عقل کامل نہیں رکھتا ہے، تو ذمہ داریوں کو کیسے سنبھالے گا؟ لہذا اس شبہ نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ان دونوں میں لازمہ پایا جاتا ہے۔ کیا؟ کہ اگر ایک ذمہ دار بن رہا ہے، ایک عہدے امامت تک پہنچ رہا ہے، تو اس کے پاس عقل کامل ہونا چاہیے، اس کی عقل کامل ہونا چاہیے، بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں ان سے کہوں گا ان دونوں چیزوں میں ملازمہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ضروری ہے کہ وہی رشید ہوگا جو بزرگ ہو، نہیں۔ ہمارے جامعے میں اگر آپ تلاش کریں، بہت سارے نابغہ ایسے پائے جاتے ہیں کہ بچپن ہی میں بڑوں کو پیچھے کر رکھے ہیں۔ لہذا کوئی ایسا لازمہ نہیں پایا جاتا۔ بعض ایسے بچے فوق العادہ ہوتے ہیں، نابغہ ہوتے ہیں کہ جو تصور کے باہر ہے۔ لہذا اگر خدا کسی بچے کو امام بنا دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ خود تاریخ کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ تاریخ میں ہوا کیا؟ جب امام جواد کی امامت کی بات آئی ہے تو لوگوں نے اسے قبول کیا ہے یا رد کیا ہے؟ چونکہ امام 7 سال یا 8 سال کے سن میں، یعنی 195 میں آپ کی ولادت ہے، اور امام رضا علیہ السلام 203 میں شہید ہو رہے ہیں، یعنی تقریباً 7.5 سال 8 سال کا سن ہے آپ کا۔ 8 سال کے سن میں آپ امام بن رہے ہیں۔ جب امام بن رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، تاریخ لکھنے والوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ مامون نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، اور اس بات پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ تم خلافت اور امامت کو تم بنی عباسی سے ہاشمی اور علوی کی طرف منتقل کرنا چاہ رہے ہو، اور ایک بچے سے۔ تو یہیں پر دیکھیے مامون نے ان اعتراض کا جواب کیسے دیا ہے، مناظرہ کروایا ہے، اور مناظرے میں باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا ملتا ہے کہ مامون نے بہت بڑے پڑھے لکھوں کو جمع کیا تھا، بڑے بڑے مفتیوں کو جمع کیا تھا، اور اس میں ایک بچے کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو اس میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور ماہر ہے، اس سے کہا جا رہا ہے آپ سوال کیجئے۔ یحییٰ ابن اقسم سوال کرتے ہیں، اور دیکھیں سوال کرنے کا انداز بھی اس کا بدلا ہوا، یعنی امتحان لینے آیا ہے، باقاعدہ جدیت اور بہت ہی جدیت کے ساتھ سوال کر رہا ہے۔ ایک بچے سے معمولاً اگر بچے کے اعتبار سے سوال کیا جائے تو نماز اور روزے کا سوال کیا جاتا ہے، جو روزمرہ مثلاً یا اس نے اپنی زندگی میں دیکھ رکھا ہے، لیکن حج کا مسئلہ تو بڑوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یحییٰ ابن اقسم سوال کر رہے ہیں کہ حضور ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اب دیکھیے سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، امامت کا امتحان ہو رہا ہے، لہذا آپ دیکھیں امام جواد علیہ السلام گویا ہوتے ہیں، اے یحییٰ تیرا سوال صحیح نہیں ہے، بہت ہی کلی تو نے سوال کیا ہے، ذرا سوال کو محدود تو کر، پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے مولا نے جو ہے صورتوں پہ صورتیں نکالنا شروع کر دی۔ یہ بتا کوئی حالت احرام میں اگر شکار کر رہا ہے تو یہ بتا دن میں کر رہا ہے، رات میں کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، بھولے سے کر رہا ہے، حرم کے اندر کر رہا ہے، حرم کے باہر کر رہا ہے، وحشی جانور ہے، غیر وحشی جانور ہے، پہلا شکار ہے، دوسرا شکار ہے، یعنی اتنے سوالوں پہ سوال کر دیا کہ وہ پریشان ہو گیا، اور لوگوں نے تسلیم کیا کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ واقعاً منصب امامت پر فائز ہے۔ اور یہیں پر امام سے کہا گیا سوال کیجئے، تو امام نے بھی سوال کیا، ایک ایسا سوال کہ بتا ایک ہی عورت ہے کہ ایک شخص پر وہ 4 مرتبہ حلال ہو رہی ہے، 4 مرتبہ حرام ہو رہی ہے، صبح میں حرام ہے، دن چڑھتے ہوئے حلال ہو گئی، دوپہر کے وقت حرام ہے، دوپہر کے بعد حلال ہو گئی،
غروب کے وقت حرام ہوئی، پھر حلال ہو گئی، حرام ہوئی، حلال ہوئی، ایک ہی عورت ایک ہی مرد پر 4 مرتبہ حلال ہو رہی ہے اور 4 ہی مرتبہ حرام ہو رہی ہے. بتا اب یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اور یہاں پر لوگوں نے تسلیم کیا کہ واقعاً آپ حجت خدا ہیں. لہذا ساری چیزوں کو چھوڑ کر، یہ تو بحث بات میں ہوئی کہ ایک بچہ امام بن سکتا یا نہیں بن سکتا. خود اس زمانے میں یہ سوال مطرح ہوا، اور جب سوال مطرح ہوا تو لوگ اس کا جواب قانے کنندہ پائے ہیں. لہذا دیکھیے دشمن کی روش کیا ہے؟ جو مخالف ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے. دوست کی روش کیا ہے؟ جو امام کے چاہنے اور امام کی امامت کو قبول کر رہے تھے، ان کا ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا رویہ یہ ہے کہ امام کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں. یعنی جس زمانے میں آپ امام تھے، زندگی کر رہے تھے اور آپ کا بچپنا تھا، لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعاً آپ حجت خدا ہیں. تو یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود تاریخ کو پڑھیں، خود بخود ہمیں جواب مل جائے گا کہ اللہ نے یہ عہدہ امامت کا اگر کسی کو دیا ہے تو اس کی وہ صلاحیت اور اہلیت رکھتا تھا، اس بنا پر دیا. لہذا بالکل یہ کہنا کہ ایک بچہ امام نہیں بن سکتا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جو اس طرح کا اعتراض کرتا وہ خدا کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے. اس نے امامت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں، عہدہ الہی کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں، اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے. لہذا خدا کا یہ عہدہ ہے، اور خدا جسے چاہے، جس میں یہ صلاحیت دیکھے، اسے امام بنا سکتا ہے. لہذا ایک بچہ امام بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.